اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے مردان سے فاطمہ زہرا صاحبہ کا. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں ایک سرکاری ادارے میں کام کرتی ہوں، میرے ساتھ میری کولیگز بھی ہیں، اور ہم آپس میں شادی بیاہ کے موقع پر یا ویسے بھی تحائف کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں. اور یہ واضح رہے کہ ہم ان تحائف کا تبادلہ مفاد پرستی میں نہیں کرتے، کیونکہ ہم سب ایک ہی اسکیل کے ہیں، کوئی میں افسر نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں. لیکن خود کہتی ہیں کہ میں تھوڑی سی شکی مزاج ہوں، ہر چیز میں بال کی کھال اتارتی ہوں، اور میں اس وقت رشوت اور تحفے میں فرق نہیں کر پا رہی. تو اس کو پھر میں کیسے سمجھ سکتی ہوں کہ کون سی چیز جو ہے وہ اگر اس کا تحفے کے طور پر دی جا رہی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ رشوت کہلائے گی. تو جواب میں عرض یہ ہے کہ تحائف کا تبادلہ مستحب عمل ہے، اس سے دلوں کا باہمی تعلق مضبوط ہوتا ہے، اسلامی بھائی چارہ پروان چڑھتا ہے. جبکہ رشوت حرام ہے. اس کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہی ہے کہ اس سے ظلم اور دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے، اس سے خود پسندی اور انانیت پروان چڑھتی ہے. چنانچہ دونوں چیزوں میں فرق بالکل واضح ہے کہ انسان تحفہ کسی کو محبت کی وجہ سے دیتا ہے، جبکہ رشوت کسی کو دیتے ہوئے انسان ایسی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے جس کا دوسرے سے حقدار ہی نہیں یا اپنے ذمے سے کسی حق کو ساقط کرنا چاہتا ہے. جبکہ ملازمین کے آپس میں تحائف کے تبادلے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ ملازم کے پاس بڑا منصب ہونے کی وجہ سے ہے، یا یہ کہ وہ مینیجر ہے، وہ باس ہے، ڈائریکٹر ہے، اور یا کوئی جج ہے، تو پھر یہ ہدیہ حرام ہوگا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس طرح یہ مینیجر یا قاضی یا جج تحفہ دینے والے اس شخص کی طرف مائل ہو سکتا ہے جس کی طرف سے طرفداری کرتے ہوئے اسے وہ کچھ دے سکتا ہے جس کا وہ حقدار نہیں ہے. اسی بنا پر کسی بھی ملازمہ کی طرف سے اپنی سہیلیوں کو دیا جانے والا تحفہ گفٹ ہے، رشوت نہیں ہے، کیونکہ اس تحفے کی وجہ سے باہمی دوستی ہے، محبت ہے. پھر جسے آپ نے تحفہ دیا ہے اس کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ آپ کی غلط طرفداری نہ کرنے لگے. جبکہ افسر اور مینیجر کو تحفہ یا رشوت دینا یا کوئی بھی چیز دینا یہ ہو جائے گا ذریعہ رشوت، کیونکہ افسر اپنے ماتحت ملازمین کا سربراہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے افسر کے بعض فیصلوں میں طرفداری کا عنصر شامل ہو سکتا ہے. تو لہذا پھر اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی چیز ان کو اس طرح دینا کہ جس کے ذریعے رشوت معلوم ہو وہ مناسب نہیں ہے. تو دفتر کے تمام ملازمین کو ایک چیز دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مینیجر کو خصوصی طور پر دینا یہ جو ہے یہ محل نظر ہے اور غیر مناسب ہوگی کہ آپ بعض کو دیں اور بعض کو نہ دیں. سب کو دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نرس یا معالج کو مریض کی جانب سے یا پھر مریض کے لواحقین کی جانب سے تحفہ دینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے نرس اس مریض کا خیال دوسروں سے زیادہ رکھے گی، جس سے دوسروں کی حق تلفی ہوگی. اور بسا اوقات یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ نرس اپنی ذمہ داری کے لیے اس وقت تک تیار ہی نہ ہو جب تک کہ اس کی جیب نہ گرم کی جائے. تو لہذا پھر ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے پھر ان کو وہی چیز دینی چاہیے کہ جو کہ ان کا حق ہے یا جو ان کو دی جا سکتی ہے. لیکن اس سے زیادہ کچھ دینا، اس کے بارے میں بعض علماء کرام نے یہ کہنا ہے اگر کوئی معالج سرکاری اسپتال میں ہے پھر اسے کچھ نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر تحفہ علاج مکمل ہونے کے بعد دیا ہے، مریض کے گھر جاتے ہوئے پیشگی وعدے کے بغیر دیا ہے، اس میں کسی کا کو مطلب نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. تاہم یہ بھی نہ دیں، یہ تو زیادہ محتاط عمل ہے. چاہے گھر جاتے ہوئے دیں تب بھی نہ دینا زیادہ محتاط عمل ہے، کیونکہ اس طرح وہ قلبی طور آپ کی طرف مائل ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ تحفہ دینے والے مریض کا خصوصی طور پر خیال رکھے، دوسروں کی طرف توجہ نہ دے. تو بہتر یہی ہے کہ سد ذرائع کے طور پر علاج مکمل ہونے کے بعد بھی کچھ نہ دے. اس طرح ہیلے بہانوں کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. چنانچہ معالج کو کچھ نہ دے، ہاں اسے دعائیں دے دے، اس کے لیے دعا کرے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی معاونت کے لیے، اسے یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. اور یہ بھی ہے کہ ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مکمل اعانت اور کامیابی کے لیے دعا گئے ہیں، یہ ایک اور اچھا جملہ کہہ دے. اور کبھی کوئی مسلمان حرام کام کا ارتکاب انجانے میں کر لے تو اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ کام حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دے گا. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
ولیکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا کہ جو کام تم غلطی سے کر بیٹھو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ جن کاموں کو عمدن کرو تو اس کا گناہ ہوگا. اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو کسی کام کے حرام ہونے کا علم نہ ہو تو اس شخص کے لیے کام عمدن گناہ سمجھ کر نہیں کیا، نہیں اس کی سابقہ نمازوں اور روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. فرمایا کہ پس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی، اس نے گناہ چھوڑ دیا، تو صاحب کا جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. لیکن جو نصیحت کے بعد دوبارہ پھر گناہ کرے تو یہی لوگ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ آپ کے سوال میں مذکورہ چیزوں کی طرح آپ نے دوسری چیزوں کا جو ذکر کیا ہے عبادات وغیرہ کا، تو چاہے آپ کی جانب سے کام جائز صورت میں ہوا ہو یا حرام صورت میں ہو، آپ نے کوئی نیکی کی ہو یا نیکی کوئی گناہ یا خطا خراب نہیں کر سکتا، تو اگر وہ غلطی اور گناہ آپ نے کیا ایسی حالت میں ہے جب آپ کو علم نہیں تھا تو یہ کام غلط ہے، تو آپ کی نیکی پر منفی اثر انداز کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ کام حقیقت میں ہو ہی مباح اور جائز، اس میں کسی غلطی کی نہ ہو، تو وہ کیسے اس نیکی کو برباد کر سکتا ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ اس قسم کے شکی خیالات اور مزاج کی طرف بالکل دھیان نہ دیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور اللہ کی جانب توجہ دیں، اور ان وسوسوں کی طرف اور خیالات کی طرف توجہ مت دیں. اگر یہ خیالات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے تو ممکن ہے کہ یہ شکی مزاج آپ کے دین اور آخرت بالکل برباد کر دے. اور وسوسوں کے علاج کے لیے جو معالجین ہیں وہ سب بتاتے ہیں، اور سب سے بہترین عمل جو کہ ہمیں کرنا چاہیے ان وسوسوں سے بچنے کے لیے کہ وہ تینوں قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیں اور اس طرح ان سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس قسم کے کوئی بھی وسوسے جو ہیں وہ آپ کے قریب نہ آئیں اور آپ ان سے بچ سکیں. اور اسی طرح یہ بھی کوشش کریں کہ ان وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ شکی مزاج اور وہمی مزاج یہ انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے اور اس کو پھر وہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ وہی ہے جیسے کہ علماء فرماتے ہیں کہ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے کہ رات کو سوتے وقت تینوں قل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پر پھیر لیں، پوری جسم پہ کر لیں. تو یہ چیز سنت بھی ہے اور نبی کریم کا طریقہ بھی ہے، تو لہذا اس کے مطابق کرنا چاہیے. اور آیت الکرسی پڑھ لیں تو اور اچھی بات ہے، اس سے شیطانی جو جتنے وسوسے ہیں سب اس سے پاک ہو جائیں گے. اور تیسری بات ہے کہ باوضو ہو کر سوئیں، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے غلط قسم کی خیالات یا خواب وہ نہیں آئیں گے بلکہ آپ بالکل ہی شیطان سے دور رہیں گے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، آخری رکوع ہے، اس کے پڑھنے کا بھی بہت فائدہ ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو ان چیزوں کا جب ہم خیال رکھیں گے تو اس قسم کی جو وساوس ہیں، شکوک ہیں، شبہات ہیں، وہم ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور ہم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی ہی امان میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ، اے پاک پروردگار، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. تو مالک الملک ہے. ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے سارے انبیاء کرام اور رسول کو برحق مانتے ہیں. تو ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما اور ہمیں فلاح و سعادت سے ہمکنار فرما. اے ہمارے رب، ہم نے تیرے حکم کو سنا، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں اور تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں. اے پاک پروردگار، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ایسے نیک اعمال کریں جو تیری رضا جوئی کا باعث ہوں، اور تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے ہمارے پالنے والے، ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے. تو عزت و عافیت کا مالک ہے. ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں عزت بھی عطا کر اور عافیت بھی نصیب فرما. آمین.